السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ماہ سیام ماہ رمضان گزر رہا ہے اور بے شمار ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، جوانی عطا فرمائی ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہر طرح کا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے کام کاج، اپنی نوکری، اپنے سارے معاملات بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے، اللہ پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے، پوچھا جائے اور حساب لگایا جائے تو وہ روزے نہیں رکھتے۔ اور پھر آتے جاتے رستے میں آپ نے دیکھے ہیں کہ دن کو مسلمان ملک میں مسلمانوں کے ملک میں دن میں جناب جو پکوڑے اور ریڑیوں والے ہیں، جو گنے کا رس دینے والے بیچنے والے ہیں، یہ سارے احباب انہوں نے اس طرح کپڑا لگا کر پردہ کر کے جناب اندر بیٹھے ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں۔ آپ اڈوں میں چلے جائیں، آپ یہ بڑے بڑے اسٹیشنوں پہ چلے جائیں، دیکھیں وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتا کہ یہ ماہ رمضان گزر رہا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ اپنے آپ پر رحم کیجئے، ایسا نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ اپنی رحمتوں والا مہینہ ہمیں دیا ہے تو اس کی قدر کریں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح پردہ کر کے کن سے پردہ کر رہے ہیں؟ لوگوں سے اتنا ڈر آتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے اپنے رب کا دیدار کرو؟ ایسا نہ کرے۔ آپ خدا کے لیے ان پردوں کو چھوڑ دیں اور ایسا نہ کریں۔ آپ افطاری سے کوئی 10 منٹ پہلے دکانداری لگا لیجئے، افطاری کر کے لوگ آ کے کھا پی لیں۔ آپ ویسے بھی اگر سوچا جائے تو کیا ہو جائے گا، دن میں کتنا آپ کما لو گے اگر یہی آپ کی نیت اچھی ہو، معاملات اچھے رکھیں، آپ خود بھی روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو بچہ جانتا ہے۔ اللہ نے جو ہماری قسمت میں، مقدر میں جو رزق لکھا ہے وہ دوسرے کی جیب سے اڑ کر بھی ہمارے پاس آ جائے گا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو ایسا نہ کریں، روزے رکھیں۔ کیوں بھلا؟ میں نے ایک حدیث کنز الامال میں، مسند امام احمد میں، تو وہاں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کو دیکھیں اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے۔ وہ اس بندے کو جو ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا ایک کوا پیدا ہو، وہ جوان ہو، بوڑھا ہو اور وہ اڑتا چلا جائے، یعنی بچپن سے بڑھاپے تک اڑتا رہے اور وہ بالآخر مر جائے، اتنی دور جہنم سے اس بندے کو دور کر دیا جائے گا جس نے ایک دن کا روزہ رکھا ہے۔ میرے حضرات محترم، ذرا سوچیں آپ کہ کتنا اجر ہے۔ اب ذرا یہ بھی دیکھیں کوے کی عمر کتنی ہے۔ اور پھر یہ تو کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں سے، پرندوں میں سے سب سے جو لمبی عمر پانے والا ہے وہ کوا ہے۔ میں نے بڑی ساری چیزوں کا سہارا لیا، ویکیپیڈیا کے حوالے سے مجھے ایک چیز نظر آئی کہ کوے کی جو عمر ہے وہ 13 سال سے لے کر 20 سال تک ہے۔ 13 سال سے لے کر 20 سال تک۔ اب ذرا دیکھیں کوا، اگر فرض کر لیں ہم نہ 13 کا لگاتے ہیں نہ 20 کا لگاتے ہیں، ہم 15 سال کا لگا لیتے ہیں، 15 سال کوا یہاں سے اڑے تو وہ کہاں تک چلا جائے گا؟ اتنی دور اس بندے کو اللہ فرما دیتا ہے، جہنم سے دور فرما دیتا ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا۔ یہ کچھ چھوٹا ثواب ہے، چھوٹا پیکیج ہے؟ آپ کیوں اس سے محروم رہ رہے ہیں؟ آپ روزہ رکھیں۔ دوسری حدیث سنیں، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نہ کوئی عمل بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے رکھ۔ آپ نے دوسری بار پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے، آپ نے پھر کہا کہ امامہ روزے رکھو۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت ابو امامہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے مثل کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ حضرت محترم ذرا سوچے تو صحیح، وہ جو زبان وحی خدا کے بغیر نہ بولے، یعنی جن کی زبان پر بولنا رب کا بولنا ہو، تو آپ سوچیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، روزے رکھا کرو۔ اور اس حدیث کو سنن النسائی نے، امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے درج کیا ہے، رکھو کہ اس کے جیسا کوئی اور عمل ہی نہیں ہے، آپ کو اور کیا چاہیے۔ ایک اور حدیث آپ سن لیجئے جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک، جہاد کیا کرو، تم خود کفیل بن جاؤ گے۔ اور اس حدیث کو المعجم الاوسط میں درج کیا گیا، کیا کہا؟ جہاد کیا کرو۔ یہاں میں یہ رک کر ضرور بات کرنا چاہوں گا، جہاد ہم نے کہاں کرنا ہے؟
मैंने कई नौजवानों को देखा और मुझे तो परेशानी होती है, कई नौजवानों को देखा कि वो जब सैलून में जाते हैं तो वहां बैठकर वो जनाब वो सारा मेकअप करवा रहे होते हैं जिस तरह वो खवातीन करवाती हैं, कोई उसमें फर्क ही नहीं रहता है। बाद बाप को तो देखा कि वो लिपस्टिक वगैरह लगा रहे हैं। आप जरा देखें तो सही, जब नौजवानों की हालत यहां तक आ जाए तो उनके हाथ में तलवार कैसे आएगी। अगर हम इस काबिल होते तो आज फलस्तीन का ये हाल ना होता, आज गजा का ये हाल ना होता। कितने हजार बच्चे, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने देखा 30,000 शुहदा, 20,000 उनमें से बच्चे शहीद हो चुके, 20,000 शायद अस्पताल में जो जख्मी लोग पड़े हैं, न खाने के लिए उनके पास, न पीने के लिए कुछ उनके पास, न रहने के लिए कुछ छत है, न रहने के लिए कोई घर है, न सर ढांपने के लिए कुछ छत है। बच्चे जो बाकी बच्चे हैं वो बाहर सड़कों पर हैं, खवातीन बाहर सड़कों पर हैं। हम अगर जिहाद के काबिल होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। ऊपर से लेकर नीचे तक हमने जिहाद से मुंह मोड़ लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिहाद करो, खुद कफील हो जाओगे। दूसरी चीज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सफर किया करो, गनी हो जाओगे। यानी कारोबार करो भाई, बाहर निकलो, दुनिया फिरो, कुछ ना कुछ करते रहो, सफर करो, गनी हो जाओगे। तीसरी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये निहायत अहम है, गौर से सुन लीजिए। तीसरी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे रखा करो, रोजे रखने से अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाए। तो हमें तो थोड़ा सा बुखार हो हम रोजा छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मामला हो जाए हम रोजा छोड़ देते हैं, कोई थोड़ी सी परेशानी बन जाए हमें रोजा छोड़ना पड़ जाता है। यानी आ जाके हमारा जोर रोजे पे फिर चलता है, हम रोजा छोड़ने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। काश हम रोजा रखने के लिए भी तैयार हो जाए। अब वो जुबान जिस पर हमेशा सच रहा, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिससे हर वक्त सच निकलता है, वो जुबान कह रही है रोजे रखो, रोजा रखोगे अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाएगा। ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये बीपी की बीमारियां हैं, ये मैदे की बीमारियां हैं, ये सर दर्द है, ये आधे सर की दर्द है, ये आप देखें, आप रोजे रखें मुखलिस होकर, अल्लाह के लिए आप रोजा रखें, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमा देगा। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, ये नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, रोजा रखा करो, रोजा रखोगे अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाएगा। उम्मीद है आप तमामी अहबाब अब जितने बाकी रोजे रह गए हैं इनको रखेंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को अपनी झोलियों में भर भर कर मुझे भी दुआएं दे, अपने लिए भी कुछ ना कुछ करें, आपकी आखिरत समझ जाएगी। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल।